اور جب حق مہر دینے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے بس شرعی حق مہر رکھ دو۔ اور بھائی شرعی حق مہر کیا ہوتا ہے؟ حق مہر کی تعریف یہ ہے کہ جو تو لڑکی کو دے سکتا ہے، جو تیری استطاعت ہے، ایک لوہے کی انگوٹھی ہے وہ حق مہر رکھ دے۔ سونے کے پہاڑ کی استطاعت ہے، سونے کے پہاڑ دے دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کا ارادہ کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا، کہا علی مہر کیا دو گے؟ پہلا سوال کیا حق مہر کے بارے میں۔ یہ وہی حق مہر ہے کہ جسے آج لڑکے کھا جاتے ہیں۔ شادی کی پہلی رات نئی نویلی دلہن بیٹھی ہوئی ہے، سیج کے اوپر اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ حق مہر معاف کر دو۔ او اللہ کے بندے، وہ نئی نویلی دلہن شرم و حیا کا پیکر وہ معاف نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ پاؤں پکڑ کے بیٹھا ہوا حق مہر معاف کر دو، حرام ہے۔ لڑکی سے زبردستی حق مہر معاف کرانا حرام ہے۔ لڑکی کا حق ہے جو شادی کی پہلی رات آپ اس کو ادا کیجیے۔ ابھی تک اگر کسی نے نہیں ادا کیا، پہلی فرصت میں اپنی بیویوں کو ان کے حق مہر ادا کیجیے، یہ آپ کے اوپر لازم اور فرض ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو کہا علی حق مہر کیا دو گے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ نہیں سوائے ایک زرہ کے اور ایک گھوڑے کے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا علی زرہ کو فروخت کر دو، گھوڑا سواری کے کام آئے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان کے پاس پہنچے، کہا عثمان نبی کی بیٹی سے رشتہ ہو رہا ہے، آپ کا بھی رشتہ دار بن رہا ہوں۔ عثمان ذو النورین، نبی کی دو بھی بیٹیاں عثمان کے پاس۔ عثمان کو کہا عثمان نبی کی بیٹی سے رشتہ ہو رہا ہے، آپ کا رشتہ دار بھی بن رہا ہوں، یہ زرہ فروخت کرنا چاہتا ہوں، اس کی رقم اور حق مہر نبی کو دوں گا۔